الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ بروز قیامت مجھ سے بہت زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو پیارے اسلام بھائیو، کثرت سے درود پاک پڑھنے کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار فرما لے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوب درود پاک پڑھا کریں، کم سے کم 313 بار درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائی، جو بیان چل رہا تھا ذکر امام حسین، اسی بیان کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ تو پچھلی ویڈیو میں جو ہمارا بیان ہوا تھا کہ توعا نامی عورت، اس کے مکان پر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے تھے اور اس نے اپنے خاص کمرے کے اندر ان کو بیٹھا لیا تھا، بستر لگا دیا تھا۔ اب اس کے بعد میں پیارے سے کیا ہوتا ہے کہ اس عورت کا جو لڑکا باہر تھا وہ گھر آتا ہے۔ وہ گھر آنے کے بعد میں وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے کہ وہ کمرے کے اندر جا رہی ہیں اور آ رہی ہیں۔ اس خاص کمرے کے اندر جاتا اور آتا دیکھ کر وہ اپنی والدہ سے، اپنی ماں سے وجہ پوچھتا ہے کہ امی جان، ماجرا کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ اس کمرے کے اندر جا رہی ہو اور ادھر سے آ رہی ہو، جانے آنے کا کیا مقصد ہے، کیا وجہ ہے؟ تو پہلے تو اس عورت نے اس بات کو چھپانے کی کوشش کی، پھر جب اس نے زیادہ پوچھا، زیادہ اصرار کیا تو اس عورت نے بتا دیا کہ اس کے اندر جو ہے امام مسلم ہیں، اور کہا کہ اس بات کو کسی سے بتانا نہیں ہے، یہ راز کی بات ہے، اسے چھپائے رکھنا ہے۔ لیکن وہ لڑکا جو تھا وہ بدبخت تھا، شرابی تھا، وہ رات گزرنے کا انتظار کرنے لگا کیونکہ اب رات گزرے اور میں صبح جا کر ابن اشعب کو اس بات، ابن اشعب کے بیٹے کو اس کو بتاؤں۔ چنانچہ جیسے ہی صبح ہوئی تو یہ لڑکا جو ہے ابن اشعب کے بیٹے سے جا کر بتا دیتا ہے کہ امام مسلم ہمارے گھر پر ہے۔ پتہ بتا دیا کہ ابن زیاد نے، پھر ابن زیاد نے محمد بن اشعب کی سرگردی میں، ان کی موجودگی میں فوج کا ایک دستہ بھیجا کیونکہ مسلم بن عقیل کی گرفتاری کرنے کے لیے۔ حضرت مسلم نے جب گھوڑوں کی آواز سنی، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی، آنے کی آواز سنی، تو سمجھ گئے کہ فوج میری گرفتاری کے لیے آ گئی ہے۔ آپ تلوار لے کر فوراً کمرے سے باہر نکل پڑے۔ اتنے میں فوج گھر کے اندر پہنچ گئی۔ آپ نے ایسا سخت حملہ کیا کہ سب کو نکال کر گھر سے باہر کر دیا۔ وہ لوگ پھر اندر گھس آئے۔ آپ نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ آپ میں اور بکیر بن عمران احمری میں تلوار چلنے لگی۔ جنگ شروع ہو گئی۔ اس نے آپ کے چہرے پر ایسی تلوار ماری کہ اوپر کا ہونٹ کٹ گیا اور نیچے کا ہونٹ بھی زخمی ہو گیا اور سامنے کے 2 دانت بھی ٹوٹ کر گر گئے، اور آپ نے اس کے سر پر زخم مارنا چاہا، زخم لگایا۔ جب دشمنوں کو یقین ہو گیا کہ اس طرح ان پر قابو پانا مشکل ہے تو سب بھاگ کر چھت پر چلے گئے اور اوپر سے پتھر مارنے لگے۔ اس کے علاوہ اور بھی طرح طرح کے ظلم کرنے لگے۔ حضرت مسلم جب یہ بزدلانہ طریقہ جنگ دیکھا تو آپ تلوار کھینچتے ہوئے گھر سے نکل آئے اور ان لوگوں سے لڑنے لگے جو باہر تھے۔ محمد بن اشعب نے پکار کر کہا، آپ کے لیے امان ہے، مگر آپ نے جنگ جاری رکھی اور رجز پڑھنے لگے، جس کے آخری مصرے میں آپ نے اس شعر کے آخری مصرے میں کہا، جس کا مفہوم ہے کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ مجھ سے جھوٹ بولیں گے یا مجھے دھوکہ دیں گے۔ محمد بن اشعب نے کہا، نہیں، آپ سے جھوٹ نہیں بولا جائے گا، آپ کو امان دی جا رہی ہے، آپ امان میں ہیں۔ حضرت مسلم تب جنگ کرنے کی طاقت نہیں رہ گئی تھی، زخموں سے چور تھے اور ہانپ رہے تھے، اس لیے اسی مکان کے ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ابن اشعب نے ان کے پاس آ کر کہا کہ آپ کو امان ہے؟ آپ نے کہا، میرے لیے امان ہے۔ کہا، ہاں، آپ کے لیے امان ہے۔ پھر سب پکار اٹھے اور کہا کہ آپ کے لیے امان ہے۔ صرف عمر بن عبید اللہ سلمی الگ ہو گیا اور کہا کہ مجھے اس معاملے میں کوئی دخل نہیں، مجھے اس معاملے میں کچھ نہیں پتا۔ حضرت مسلم نے فرمایا، دیکھو، تم لوگوں نے مجھے امان دی ہے، اس لیے میں اپنی تلوار کو میان میں رکھتا ہوں۔ اگر تم مجھے امان نہ دیتے تو میں اپنے آپ کو
آپ لوگوں کے حوالے ہرگز نہیں کرتا۔ اتنے میں ایک سواری لائی گئی اور حضرت مسلم کو بٹھایا اور گورنر ہاؤس کی طرف لے چلے۔ راستے میں آپ کی تلوار کمر سے نکال لی گئی، جیسے اس کو میان کے اندر رکھ کر کمر پر لٹکا لیا تھا، اور راستے میں ہی اس تلوار کو آپ کی کمر سے نکال لیا گیا اور آپ اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے۔ فرمایا یہ پہلی غداری ہے۔ ابن اشعب نے کہا مجھے امید ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی خطرہ پیش نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا بس امید ہے، اور امان جو تو نے دی تھی وہ کیا ہوا؟ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور رونے لگے۔ عمر بن عبید اللہ سلمی نے جب امان سے اتفاق نہیں کیا تھا وہ بولا کہ جس کے لیے تم کھڑے ہوئے تھے اسے خطرہ دیکھ کر رونا نہیں آئے گا؟ آپ نے فرمایا واللہ میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا، بلکہ میں نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کے لیے رو رہا ہوں کہ میں ان کو خط لکھ کر بھیج دیا ہے اور وہ مکہ معظمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہوں گے۔ اگر وہ یہاں پر آئیں گے، حالات دیکھیں گے تو وہ پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ محمد بن اشعب آپ کو لے کر گورنر ہاؤس کے پھاٹک پر پہنچا، آپ کو وہاں بیٹھا دیا اور خود اجازت لے کر ابن زیاد کے پاس چلا گیا۔ اس سے لڑائی کی پوری کیفیت بیان کی، وہاں کے حالات بیان کیے، واقعہ بتایا اور حضرت مسلم کو امان کے ساتھ لانے کا ذکر کیا۔ ابن زیاد نے کہا تم امان دینے والے کون ہوتے ہو؟ ہم نے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، امان دینے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اب ابن اشعب کچھ بولنے کی ضرورت نہیں رہی، وہ چپ ہو گیا۔ حضرت مسلم جب گورنر ہاؤس کے دروازے پر پہنچے تو وہاں بہت سے لوگ اندر جانے کی اجازت لے کے منتظر تھے، انتظار کر رہے تھے، اور ایک گھڑا ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا دروازے کے قریب رکھا ہوا تھا۔ آپ بہت پیاسے تھے، فرمایا مجھے تھوڑا پانی پلا دیجیے۔ مسلم بن عمر واہمی خبیث نے کہا کہ اس میں سے ایک بوند بھی آپ کو نہیں دی جائے گی، مگر عمارہ بن عقبہ نے اپنے غلام سے کہا کہ مسلم کو پانی پلا دو۔ جب وہ کٹورے میں پانی بھر کر لایا اور آپ نے اسے پینا چاہا تو منہ سے خون بہنے لگا اور پانی رنگین ہو گیا۔ دوبارہ اسی طرح ہوا، تیسری دفعہ 2 دانت ٹوٹ کر کٹورے میں گر گئے۔ آپ نے کٹورا رکھ دیا اور فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ اب پانی میری قسمت نہیں رہا، اب میری قسمت سے پانی اٹھ چکا ہے۔ اتنی دیر میں ابن زیاد کا آدمی آپ کو لینے کے لیے آ گیا۔ جب آپ ابن زیاد کے پاس پہنچے تو دستور کے مطابق آپ نے اس کو سلام نہیں کیا۔ ایک سپاہی نے کہا کہ تم امیر کو سلام نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا اگر امیر مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کو میرا سلام نہیں، اور اگر قتل کا ارادہ نہیں ہے تو اس کو بہت سارے سلام ہیں۔ ابن زیاد نے کہا اب تم بچ نہیں سکتے، قتل کر دیے جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا واقعی؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا اچھا مجھے اتنا موقع دیجیے کہ میں کچھ وصیت کر دوں۔ کہا ہاں وصیت کر دو۔ مسلم نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو ان میں ابن سعد نظر آیا۔ آپ نے اس سے فرمایا تم قریش خاندان کے آدمی ہو، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں تنہائی میں سن لو۔ حکومت کا چاپلوس سننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ابن زیاد نے کہا سننے میں کیا حرج ہے، سن لو۔ تو ابن سعد اٹھا اور حضرت مسلم کے ساتھ تھوڑی دور جا کر ایسی جگہ بیٹھا جہاں سے ابن زیاد کا بھی سامنا ہو رہا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا ایک بات یہ کہنی ہے کہ میں نے کوفے میں آ کر 7,000 درہم قرض لیے ہیں۔ 700 درہم میں نے کوفے میں 700 درہم قرض لیا ہے، تم اسے ادا کر دینا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قتل کے بعد میری لاش کو دفن کر دینا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کو بھیج کر میرے واقعے کی اطلاع کر دینا، بتا دینا، تاکہ وہ واپس چلے جائیں۔ حضرت مسلم نے یہ باتیں ابن سعد سے راز کے طور پر کہیں تھی، مگر اس بدبخت نے ساری باتیں ابن زیاد سے کہہ دی۔ پھر یہ وصیتوں کے جاری کرنے کے بارے میں اس سے دریافت کیا تو ابن زیاد نے کہا قرض کی ادائیگی کے بارے میں تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو، اور حسین کے متعلق یہ ہے اگر وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم سے وہ بچ کر نہیں جائیں گے، اگر ہمارے پاس نہیں آئے تو ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور لاش کے بارے میں کہا کہ اس سے بھی ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، یعنی لاش کے بارے میں کہا کہ آپ جیسے چاہیں دفن کرنا ویسے دفن کر دینا، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت مسلم اور ابن زیاد میں جو گفتگو ہوئی وہ خاص طور پر توجہ کی لائق۔ وصیت کے مطابق ابن سعد کو جب جواب دینے کے بعد ابن زیاد نے حضرت مسلم سے کہا کہ
بن عقیل سب لوگ یہاں متحد ہو کر امن کے ساتھ رہتے تھے، سب ایک زبان تھے۔ تم یہاں اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو پریشان کرو، اس میں تفرقہ ڈالو، آپس میں فساد کراؤ، تاکہ ایک جماعت دوسری جماعت پر حملہ کرے اور خون ریزی ہو۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میں اس لیے نہیں آیا تھا بلکہ کوفہ کے لوگوں نے بتایا کہ تیرے باپ نے یہاں کے نیک لوگوں کو قتل کیا، ان کا خون پیا اور اسلام کا طریقہ چھوڑ کر ان کے ساتھ کیسر و کسرا کی طرح پیش آیا، تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ ان کے غلط عادات اور اطوار کی اصلاح کریں اور ان کو عدل و انصاف اور تعلیمات قرآن کی دعوت دیں۔ ابن زیاد خبیث نے کہا اے بدکار، اللہ اکبر، تو وہ تیرا یہ دعویٰ ہے جب تم مدینے میں شراب پیا کرتا تھا۔ ابن زیاد امام مسلم سے کہہ رہا ہے کہ اے بدکار، تو اور تیرا یہ دعویٰ یاد کر جب تم مدینے میں شراب پیتا تھا، واللہ خدا خوب جانتا ہے شراب پیا کرتا تھا، تب تجھے عدل و انصاف اور تعلیمات قرآن کا خیال نہ آیا۔ آپ نے فرمایا میں شراب پیتا تھا، واللہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تو کذاب ہے، اور تو بھی جانتا ہے کہ تو واقعی جھوٹ بول رہا ہے۔ شراب تو وہ پیے گا جو بے گناہ مسلمانوں کا خون پیا کرتا ہے۔ خدا تعالی نے جس کا قتل حرام کیا اسے قتل کرتا ہے، جس نے کوئی خون نہیں بہایا اس کا خون بہاتا ہے، بغض و حسد اور بدگمانی کی وجہ سے خون ریزی کرتا ہے، پھر اس طرح بھول جاتا ہے جیسے کچھ کیا ہی نہیں۔ ابن زیاد نے کہا خدا مجھے مارے اگر میں تجھے اس طرح نہ قتل کروں کہ اسلام میں آج تک کوئی اس طرح قتل نہ ہوا ہو۔ آپ نے فرمایا بے شک اسلام میں جو ظلم آج تک نہ ہوا ہو اس کے ایجاد کا تجھ سے زیادہ مستحق کوئی نہیں۔ بری طرح قتل کرنا، بری طرح انصلاح کرنا تیرے ہی حصہ ہے، اور دنیا بھر میں تجھ سے بڑھ کر اس کا کوئی سزاوار نہیں۔ ان باتوں کو سن کر ظالم ابن زیاد غصے میں اٹھا، آپ کے والد حضرت عقیل اور حضرت علی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دینے لگا۔ آپ خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے۔ اب ظالم ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے محل کی چھت پر لے جاؤ اور بری طرح قتل کرنے کے بعد سر اور دھڑ کو ساتھ نیچے گرا دینے تاکہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ آپ نے ابن اشعب کی طرف دیکھ کر فرمایا تو نے مجھے امان نہ دی ہوتی تو خدا کی قسم میں اس طرح اپنے کو حوالے نہ کرتا۔ اب مجھ کو بچانے کے لیے اپنی تلوار اٹھا اور بری و ذمہ ہو، مگر وہ بالکل خاموش رہا۔ پھر آپ نے ابن زیاد سے کہا اگر ہمارے اور تمہارے درمیان میں کچھ بھی قرابت ہوتی تو مجھے تو قتل نہ کرتا، اگر کوئی رشتہ داری ہوتی تو قتل نہ کرتا۔ ظالم ابن زیاد نے بکیر بن حمران اسدی، جس نے کہ طوعا کے گھر میں جس سے جنگ ہوئی تھی اور جس کی تلوار سے آپ کا ہونٹ کٹا تھا، جب وہ آیا تو ابن زیاد نے اسے حکم دیا کہ کوٹھے پر لے جا کر اس کا سر قلم کر دو۔ جب حضرت مسلم کو کوٹھے پر لے چلے تو آپ انتہائی صبر و سکون کے ساتھ تکبیر و استغفار و درود شریف پڑھ رہے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خداوند ہمارا اور ان لوگوں کا انصاف تیرے ہاتھ ہے، جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم سے جھوٹ بولے اور ہمیں ذلیل کیا۔ بغیر نے آپ کو شہید کر دیا اور سر مبارک کو جسم کے ساتھ نیچے پھینک دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے اسلام بھائیوں، حضرت مسلم کی شہادت کے بعد کوفے والوں پر اس قدر خوف و دہشت چھا گئی کہ لوگ گھروں سے نکلنا خطرناک سمجھ رہے تھے۔ ہر طرف سناٹا تھا، کسی کو ایک دوسرے کی خبر نہ تھی، کوئی کسی کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا، سب اپنے اپنے گھروں کے اندر تھے۔ پیارے اسلام بھائیوں، اسی طرح حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی تھے، ان کو بھی ان ظالم نے ابن زیاد نے قتل کروا دیا، ڈھونڈ کر تلاش کرا کر ان کو بھی اس نے قتل کرایا۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں اس کے آگے کا سنیں گے۔